السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھا اسے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 نیکیاں اس کے اعمال میں لکھ دی جائیں گی اور 10 مرتبے اس کو بلند کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میں ہمیشہ آپ کو درود شریف کے بارے میں یہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اور جو جتنی زیادہ کثرت کرے گا اتنے زیادہ فیض پائے گا۔ میرے بھائیو، آج جو میرا بیان ہے وہ چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کے بارے میں ہے۔ میں چاہتا ہوں دین کی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہم کو ملتی ہیں، وہی نصیحتیں میں آپ تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ میں اور آپ سب مل کر ان پر عمل کریں اور اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے دوست احبابوں کو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کے اوپر عمل کروائیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلی نصیحت بھیک مانگنے کے بارے میں ہے۔ نمبر 2، درود شریف کا پڑھنا۔ نمبر 3، نماز کا پڑھنا۔ تو میں بھیک کے بارے میں پہلے ابتدا بیان کر دیتا ہوں کہ بھیک مانگنے سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک صاحب بہت غریب ہو گئے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں رہا، اور یہاں تک ان کی نوبت پہنچ گئی کہ وہ بھیک مانگیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ مدینے کے فلاں چوک پہ کھڑے ہو جاؤ، وہاں تمہیں زیادہ سے زیادہ بھیک ملے گی تو اپنا گزارا کیا کرو، ایسا نہیں کہا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تیرے پاس گھر میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو کچھ سامان لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو ماشاءاللہ اتنا سامان موجود ہے، جاؤ اس کو بیچو اور مارکیٹ سے ایک کلہاڑی جو ہے وہ خریدو۔ اس کو مارکیٹ سے کلاڑی خریدوایا۔ جو کلاڑی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ فلاں جنگل سے لکڑیاں کاٹو اس کلاڑی سے، اور کاٹ کے فلاں فلاں جگہ جا کے بیچو، یہ بکتی رہیں گی، لکڑیاں کاٹتے رہو گے، اس طرح میں روزی کمانے قابل ہو جاؤ گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے کی نوبت پر پہنچنے والے کو روزی کمانے کی تعلیم دی۔ اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے اور اپنے آپ سے اور آپ سب بھائیوں سے، بزرگوں سے، بہن بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی کو بھیک دیں، بھیک دینا کوئی بری بات تو نہیں ہے، مگر دوسری طرف بھیک دینے سے بھیک مانگنے والے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ بھیک مانگنے پر ہی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو معاشرے کے لوگوں کو اس بات سے بچانے کے لیے کوشش کی جائے کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کو بھیک دیں، ان کے لیے کوئی ایسا راستہ انہیں بتائیں یا ان کے لیے کوئی ایسا کام کر کے دیں کہ ان کی کہیں نوکری لگ جائے، یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے، اگر ہم جمع کر کے پیسے دے سکتے ہیں اور وہ کوئی کاروبار اسٹارٹ کر سکے تو اس کو کاروباری طور پر تیار کر لیا جائے، یعنی اس کو محنت کرنے پر راضی کیا جائے۔ اگر وہ راضی ہو جائے تو میرے بھائیوں بھیک مانگنے سے بچ جائے گا اور ہمارے معاشرے میں بھیک مانگنے والے ختم ہو جائیں گے اور باقاعدہ روزی کمانے لگیں گے، اور وہ جب بڑے ہوں گے، ذمہ داریاں سنبھالنے لگیں گے، تو پھر وہ بھی لوگوں کو خیرات کیا کریں گے، زکوٰۃ دیا کریں گے، زکوٰۃ دینا قابل ہو جائیں گے، اور معاشرے میں زکوٰۃ دینے والا بن جانا بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے دوسروں کی مدد ہوتی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھو، حضرت عمر فاروق کا دور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس دور میں لوگ زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ سب کو بھیک مانگنے کے بجائے نوکری یا کاروبار کی ترغیب دی جاتی تھی۔
اور کوئی آدمی ایسا نہیں تھا حضرت عمر فاروق کے دور میں، جبکہ اسلامی حکومت سب سے بڑی حکومت تھی آپ کے ہاتھ میں، اس پوری حکومت کے اندر کوئی بھیک ریسیو کرنے والا، کوئی زکوٰۃ کا لینے والا نہیں ملتا تھا۔ تو میں ان سب چیزوں کی روشنی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ بھیک مانگنے والوں کو بھیک نہ دی جائے، دینے کی بجائے اس کے لیے کوئی کاروباری نسخہ تیار کر لیا جائے یا نوکری کرنے کی تیاری میں اس کو لگا دیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی۔ اب دوسری بات، دوسری نصیحت میں کرتا ہوں میرے بھائیوں، درود شریف پڑھنے کے بارے میں۔ اور جو سب سے پہلی بات ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اور درود شریف پڑھنے کی شان شوکت جتنی بھی آپ ابھی تک سنتے رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، اور وہ سب آپ جانتے ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں وہ اپنی ہر تمنا کو پورا پاتے ہیں، نیک اور جائز تمناؤں کو، اور ان کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ لوگ مختلف قسم کے وظائف پڑھیں۔ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ اور پڑھ رہا ہے، ایک ہی گھر کے اندر ہر فرد مختلف انداز کا وظیفہ کر رہا ہوتا ہے، جو بہت ہی غلط ہے۔ ہاں، قرآن مجید کی اگر کوئی سورت پڑھتے ہیں بیٹھ کے، اور کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مدثر پڑھتا ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، تو وہ تو چلے گا، مگر دوسرے قسم کے تمام ورائض جو ورد ہم لوگ کرتے ہیں وہ بہت غلط ہیں۔ اس سے پورے گھر کو، گھر کی روزی کو اور گھر کے معاملات کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو گھر کے اندر بھی کوئی بھی درود شریف رکھا جائے، وہ ایک رکھ لیا جائے، یعنی کوئی بھی وظیفہ ایک رکھ لیا جائے، اور اس ایک ہی وظیفے کے اندر تمام گھر اس کے اندر مل جائے، اور ایک ہی وظیفے کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے تاکہ اس سے زیادہ زیادہ فیض اٹھایا جا سکے۔ اور اس کے نتائج اس طرح سے ہیں کہ اگر آپ 10 کنویں کھودیں پانی کے لیے، کوئی 5 فٹ، کوئی 6 فٹ، کوئی 7 فٹ، کوئی 8 فٹ، کسی کنویں کے اندر پانی نہیں نکلتا، لیکن اگر ایک ہی کنواں 10 فٹ تک برابر کھود لیا جائے تو اس کنویں میں پانی نکل آتا ہے، اور محنت بھی کم ہو جاتی ہے اور پانی بھی نکل آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بجائے سے کہ 10 مختلف کوششیں کریں، کسی ایک ہی ورد پر یا کسی ایک ہی وظیفے پر پورا گھر عمل کرے تو وہ فیض اٹھائے گا اور بے شمار غلط معاملہ سے بچ جائے گا۔ تو درود شریف کا ورد جتنا زیادہ ہو سکے کرتے رہیں، اس سے خوب برکتیں پائیں گے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ کم سے کم درود جو ہے 313 تو ضرور پڑھا کریں، ورنہ 1000 کی عادت ڈال لیں، اور لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں، کر رہے ہیں۔ اور ایک عادت اپنے اندر بنا لیں، اگر یہ عادت بھی پوری نہ کر سکے تو ایک تو بنا لیں آپ عادت، یہ بڑی ضروری رہے گی کہ آپ روزانہ جب رات کو سوتے ہیں تو کم سے کم 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش کے اور اپنے آباء و اجداد کو بخش کے سو جائیں، اور ان کو گناہ کی معافی مانگ کے سو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ کی آپ کی اس عادت کے تھرو آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور آپ کے بزرگوں کے گناہ بھی معاف کرے گا، اور آپ کو اپنی پوری خیر و برکت سے نوازے گا۔ تو میرے بھائیو، روزانہ رات کو سوتے وقت 3 درود شریف پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور اگر زیادہ پڑھیں تو یہ آپ کی اپنی توفیق ہے، اللہ نے آپ کو زیادہ توفیق دے دی ہے تو آپ زیادہ پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سوتے وقت درود شریف پڑھ کے سو جائیں، اور درود شریف پڑھنے کے ارادے سے اگر آپ وضو کر لیں تو پھر کیا ہی بات ہے کہ وضو بھی کر لیا اور درود شریف پڑھ کے سو گئے۔ اللہ آپ کو نیک توفیق دے۔ اب بات کرتا ہوں نصیحت نمبر 3 کی، یہ ہے نماز کے بارے میں۔ تو میرے بھائیوں، نماز اس دنیا میں سب سے بہترین عمل ہے، اور تمام اعمالوں کے تھرو، اعمالوں میں جو نسبت اور جو وقار نماز کو حاصل ہے، نماز جیسے عمل کو، وہ کسی عمل کو حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ میں بتاتا ہوں، وجہ نوٹ کر لیجیے، بڑی کام کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ نماز کے لیے تو بہت ہی لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے، مگر ایک خاص بات بتانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز وہ درخت ہے، نماز وہ نیکی ہے جو کسی بندے کے اندر داخل ہو جائے
تو اس کے اندر سے اور نیکیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نماز وہ عمل ہے جس بندے میں یہ عمل داخل ہو جائے تو دوسرے نیک اعمالوں کی پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ اس جملے کو یاد رکھنا میرے آپ، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے۔ نماز وہ نیک عمل ہے جو مزید نیکیوں کو جنم دیتی ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو بندہ اس کو اختیار کر لیتا ہے، وہ اس کے اندر اور عبادتوں کے ذرائع پیدا کر دیتا ہے، اور عبادتیں اس کے اندر جنم لینے لگتی ہیں۔ چاہے آپ دل سے پڑھیں، چاہے دل سے نہ پڑھیں، ذہن کہیں بھی لگا ہوا، پرواہ مت کریں، صرف نماز پڑھیں اور اپنے وقت کے آنے پر نماز کی ادائیگی ضرور کر لیں تو آپ یہ فیض پائیں گے۔ اور ساتھ میں ایسی ایک چھوٹی سی بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو رات کو سونے سے پہلے پہلے پوری کرنی لازمی ہوتی ہے۔ اس میں پہلا نمبر نماز کا ہے۔ سونے سے پہلے پہلے آپ گن لیا کریں کہ میں نے دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھی، کیونکہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے پہلے 5 نمازیں اللہ تک پہنچا دینی ہیں۔ اگر کسی کی 4 رہ گئی ہیں پڑھی اور 1 رہ گئی تو اسے چاہیے کہ وہ 5 ہی پوری کر کے سو جائے، کیونکہ 5 رکعتیں مسلمان ہونے کے بعد روزانہ اللہ تک پہنچنی چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا فرض ہے، اس کے مسلمان ہونے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے سوئے، ورنہ اس کو جو اجر ملتا ہے اس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ کی کہیں نوکری لگا دی گئی 8 گھنٹے کی اور آپ صرف 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، 2 گھنٹے بھاگے بھاگے پھرتے ہیں، یا 2 گھنٹے کسی قسم کو غلط وہ کرتے ہیں اور اس کو نہیں دیتے اپنے مالک کو، تو کیا روزی پوری ملے گی؟ یا کبھی کبھی چھٹی کر جائیں تو 1 دن کی نوکری کے پیسے کاٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ چھٹی کریں گے آپ کی روزی اور آپ کی برکت کاٹ لی جائے گی۔ اور اگر آپ روزانہ 50 نمازیں پوری پہنچا دیں گے، 5 نمازیں، تو 50 کا اجر ملتا ہے آپ کو، تو پورا اجر ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے سلسلے میں ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وہ نیکی ہے جس کے اندر داخل ہو جائے اس کے اندر اور نیکیاں جنم لینے لگتی ہیں۔ اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے پہلے یہ بات لازم ہے کہ 5 نمازیں اللہ تک پہنچا دینی ہیں، اس کے بعد سوئیے۔ 5 نمازیں پوری اللہ تک پہنچ جائیں پھر آپ سوئیں، اور اگر وہ 5 نہیں پہنچی تو کوشش کریں کہ 5 پوری کر کے سوئیں۔ یہ مسلمان کا فرض ہے۔ اور سوتے وقت پھر بہت ساری نصیحتیں ہیں، تو میں اتنی زیادہ نصیحتیں نہیں کرنا چاہ رہا، بس کوشش میں یہ رہے آپ کے کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے، اور ہر وقت اپنے آپ کو وضو میں رکھا جائے تاکہ آپ اپنی ان عبادتوں کو پورا کرنے کی حیثیت رکھیں۔ اگر پاک نہیں ہوں گے، وضو میں نہیں ہوں گے، تو ان عبادتوں بھی خلل واقع ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھیک مانگنے والوں کو بجائے بھیک دینے کے ان کو روزی کی تعلیم دیں۔ نماز پڑھنے والے کی نماز کی عادت ڈال لیں، بھلے نماز دل سے نہ پڑھیں، مگر نماز کی عادت تو ڈال لیں، ایک دن دل سے پڑھنے لگ جائیں گے آپ۔ درود شریف کا بھی ایسا ہی ہے کہ درود شریف بھلے آپ کو کچھ بھی کریں، آپ درود شریف پڑھتے رہیں، آپ دل سے پڑھیں نہیں پڑھیں، کیسے ایک عادت بنائیں۔ پہلے ہمیشہ نیک کام کی عادت پڑتی ہے، جب عادت پڑتی ہے پھر بعد میں آدمی دل سے بھی کرنے لگتا ہے۔ تو ان سب 3 چیزوں کی آپ عادت بنا لیں، اور بلکہ 4 ہو گئے، ایک وضو بھی میں نے ملا دیا ہے، تو ان 4 چیزوں کی عادت بنا لیں۔ یہ چاروں چیزیں جب بندے میں داخل ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کی قربت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ اپنی رحمت میں برکتوں سے اسے نوازے گا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اور میں مل کے اس پہ عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی وانت صلی علیہ۔